باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اشکر تزد، شکر گزار بنیے تاکہ زیادہ نعمتیں ملیں۔ اشکر تزد، شکر گزار بنیے تاکہ زیادہ نعمتیں ملیں۔ بے شماری آج یہاں سے شروع ہو رہی ہے الفصل الثالث فی التیمم، الفصل الثالث فی التیمم۔ جیسا کہ آپ میرے عزیزوں کے علم ہے، لوم اول کی پہلی کتاب کتاب الطہارت ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہم نے کہا تھا وہ جو پہلی بحثیں تھیں ان کے بعد کہ پہلی جو فصل ہے وہ وضو کے بارے میں تھی، دوسری غسل کے بارے میں تھی، اور تیسری جو فصل ہے وہ تیمم کے بارے میں ہے۔ اور تیمم کی بحث جب ختم ہوگی تو یہ کتاب الطہارت ہماری پائے تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ تیسری فصل ہماری آج تیمم کے بارے میں ہے۔ تیمم کی کیا شرائط ہیں جی؟ سوال آپ اپنے ذہن میں اٹھا لیں کہ تیمم کی کیا شرائط ہیں۔ تیمم کی کیا شرائط ہیں جی؟ تیمم کی 3 شرائط ہیں میرے عزیزو۔ پہلی شرط یہ ہے عدم الماء، پانی کا نہ ہونا، پانی کا نہ ہونا تیمم کی شرط ہے۔ جب پانی نہ ہو، آدمی طلب بھی کرے پانی کو، جو طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر زمین مطلب ہے ناہموار ہے تو ایک ایک تیر کمان سے چاروں طرف پھینکے گا اور جا کر تلاش کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر زمین ہموار ہے تو 2 تیر بتائے گئے ہیں کمان سے پھینک کے تلاش کرنے کا۔ یہ حدود ہے پانی کو تلاش کرنے کی۔ اور پانی نہیں ملتا، پہلی شرط تیمم کی کیا ہے؟ عدم الماء، پانی کا نہ ہونا۔ دوسری شرط میرے بچے اور میرے عزیزو یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن پانی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ عدم الوصلۃ الیہ مع کونہ موجودا، پانی تو موجود ہے لیکن پانی تک رسائی نہیں ہے، پانی تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، ہونے کے باوجود نہیں پہنچ سکتے، پھر بھی تیمم کریں گے۔ اور تیسری اس کی شرط یہ ہے خوف ہے، پانی کے استعمال سے مرض کا خوف ہے کہ پانی کو استعمال کریں گے تو وہ جو اس کی مرض ہے مثلا پہلے سے پانی کے استعمال کرنے سے وہ مرض اس کی زیادہ ہو جائے گی، یا مثلا جو ہے اس کا علاج کرنا مشکل ہو جائے گا، یا مثلا جو ہے مرض متوقع ہے پانی کے استعمال سے، پہلی والی مرض نہیں ہے، نئی مرض متوقع ہے وہ ہو جائے گی۔ بالآخر یہ ہے کہ پانی کا استعمال میں جب خوف ہو تو پھر بھی تیمم کرنا چاہیے۔ تو جناب عالی یہ جو پہلے میں نے سوال کیا ہے آج کی بحث میں کہ تیمم کی کیا شرائط ہیں جی؟ جناب تیمم کی 3 شرائط ہیں۔ عدم الماء نمبر 1، عدم الوصلۃ الیہ، پانی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 3، الخوف من استعمالہ لمرض، پانی کے استعمال سے خوف ہے مرض کے لیے۔ یہ جناب اس کی تیمم کی 3 شرطیں ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ پھر اس کے اندر کچھ طول اور مطلب ہے تفصیلات ہیں جو کہ میں عبارت سے آپ کے لیے حل کرتا آتا ہوں۔ آپ توجہ فرمائیے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، بس آپ کی توجہ چاہیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الفصل الثالث فی التیمم، تیسری فصل تیمم کے بارے میں ہے۔ لغوی معنی تیمم کا بھلا کیا ہے؟ خاک لگانا ہاتھوں پر،
خاک لگانا، خاک ملنے کو تیمم کہتے ہیں لغوی طور پر، اور اصطلاحی معنی جو تیمم کا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، خاک لگانا عضو اور اعضاء پر مخصوص طریقے سے، جیسا کہ شریعت میں وارد ہوا ہے۔ اعضاء پر خاک کا لگانا ہے ایک مخصوص انداز میں، جیسا کہ شریعت نے بتایا ہے کہ کیسے لگانی ہے، اس کو تیمم کہتے ہیں۔ الفصل الثالث فی التیمم، تیسری فصل تیمم کے بارے میں ہے۔ وَشَرْطُهُ عدم الماء، شرطہ تیمم کی شرط یہ عدم الماء، پانی کا نہ ہونا ہے۔ بیان کر رہے ہیں بے ان لا یوجد مع طلبہ علی الوجہ المعتبر، یعنی پانی نہ ملے مع طلبہ ماء، پانی طلب کرنے سے نہ ملے، علی الوجہ المعتبر، علی الوجہ المعتبر یعنی وہ جو طلب کرنا ہے وہ وجہ معتبر پر ہو۔ وجہ معتبر کا کیا مطلب؟ یعنی جو وجہ معتبر بتائی گئی ہے اس کے طریقے کی بنا پر طلب کیا ہے۔ وہ وجہ معتبر کیا تھی؟ زمین نہ ہموار ہے تو ایک ایک تیر پھینکیں اور چاروں طرف ایک ایک تیر مار کے تلاش کریں وہاں تک پانی ہے یا نہیں۔ زمین ہموار ہے تو دو دو تیر، ایک تیر اور دو تیر جو پھینکنے ہیں نا، اسی کو وجہ معتبر اشارہ کر رہا ہے، وجہ معتبر پر۔ وَشَرْطُهُ عدم الماء، شرط تیمم عدم الماء ہے، بے ان لا یوجد مع طلبہ علی الوجہ المعتبر، یعنی پانی نہ ملے مع طلبہ، طلب کرنے سے وجہ معتبر پر۔ او عدم الوصلۃ الیہ، شرطہ عدم الماء، شرطہ عدم الوصلۃ الیہ مع کونہ موجوداً، یا پانی تک پہنچ نہ سکیں، عدم الوصلۃ الیہ الماء، پانی تک رسائی نہ ہو، مع کونہ موجوداً، کونہ ماء، جبکہ پانی موجود ہے، پانی موجود ہے، کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ عدم الوصلۃ الیہ، پانی تک رسائی کیوں نہیں ہے جی؟ اما للعجز عن الحرکت المحتاج الیہ فی تحصیلہ، یا حرکت کرنے سے وہ آدمی عاجز ہے جس حرکت کی طرف محتاج ہے، فی تحصیلہ، تحصیلہ ماء، پانی کو حاصل کرنے میں جس حرکت کی طرف وہ محتاج ہے اس حرکت سے وہ عاجز ہے۔ دلیل سمجھو، عدم الوصلۃ الیہ، پانی تک رسائی ممکن نہیں ہے، مع کونہ موجوداً، جبکہ پانی موجود ہے، کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اما للعجز عن الحرکت، وہ عاجز ہے حرکت سے، المحتاج الیہا، جس حرکت کی طرف وہ محتاج ہے، فی تحصیلہا، پانی کی حاصل کرنے میں جس حرکت کی طرف وہ محتاج ہے وہ حرکت کرنے سے عاجز ہے۔ کیوں عاجز ہے؟ لکبرن، بڑھاپے کی وجہ سے، او مرضن، یہ بیماری کی وجہ سے، او ضعف قوتن، یا کمزور ہے، قوت ضعیف ہے، ولم یجد معاونن، اور کوئی مددگار بھی نہیں ہے جو لے کر آئے، ولو باجرۃ مقدورۃ، اگرچہ اجرت لے کر ہی، اگرچہ اجرت کے ذریعے ہی، مقدورۃ، وہ اجرت جو قدرت میں ہے، وہ اجرت جو مقدورہ ہے، اس کی توانائی میں ہے کہ اس کو پیسے دے بندے کو اور وہ لے کر آئے، وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ولم یجد معاونن، کوئی معاون بھی نہیں ہے، ولو باجرۃ، اگرچہ اجرت کے ذریعے ہی جائے، مقدورہ، جو کہ اجرت مقدورہ ہے، اس کی توان بندے کی طاقت میں ہے۔ ٹھیک ہے میرے آقا جان۔ او لذیک الوقت بحیث لا یدرک منہ معہ بعد الطہارۃ رکعتن، او لذیک الوقت کا آپ عطف کہاں کر رہیں گے بھلا؟ اس پہ کرو، اما للعجز عن الحرکت، یا حرکت کرنے سے وہ عاجز ہے، او لذیک الوقت، یا وقت تنگ ہے، اصل مطلب ہے پانی تک رسائی کیوں نہیں ممکن، اما للعجز، یا وہ عاجز ہے، او عطف کر رہے ہیں للعجز پہ، او لذیک الوقت، یا وقت تنگ ہے،
بحیث لا یدرک منہ معہ بعد الطہارۃ رکعتاً، اس حیثیت کے ساتھ لا یدرک منہ، وہ وقت کو درک نہیں کرے گا، معہ جب وہ پانی کو حاصل کرے گا اس کے ساتھ ساتھ وقت کو وہ درک نہیں کرے گا، بعد الطہارۃ رکعتاً، طہارت کے بعد وہ ایک رکعت جتنا بھی وقت کو درک نہیں کرے گا۔ اس طرح ہیں تیمم کر لے، دوبارہ سنو، او لذیک الوقت کا عطف کہاں ہو رہا ہے؟ اما للعجز او لذیک الوقت، یہ جناب وقت تنگ ہے، بے حیث اس طرح تنگ ہے، لا یدرک منہ معہ اس تحصیل ما کے ساتھ وقت کو درک نہیں کرے گا، بعد طہارت، طہارت کے بعد وہ رکعتاً، ایک رکعت کو بھی طہارت کے بعد وہ درک نہیں کرے گا۔ او لکونہ فی بئر بعید القعر یتعذر الوصول الیہ بدون الاعلیٰ، او لکونہ، اس کا عطف کہاں کرو گے؟ اسی اما للعجز او لذیک الوقت، او لکونہ، یہ بھی تیسری جہت بتا رہا ہے، تیسری صورت اس کی بتا رہا ہے، ادھر ہی عطف عجز پر، او لکونہ فی بئر بعید القعر، یا وہ پانی گہرے کنویں میں ہے، یتعذر الوصول الیہ، کہ پانی تک پہنچنا مشکل ہے، بدون الاعلیٰ، اعلیٰ کے بغیر پانی تک پہنچنا مشکل ہے، پانی کیونکہ بہت گہرا ہے، گہرے کنویں میں ہے، اور ایک اعلیٰ کی ضرورت ہے اور وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ وَهُوَ عَاجِزٌ عَن تَحْصِيلِهَا، اور وہ شخص تحصیلها اعلیٰ کو حاصل کرنے سے عاجز ہے، وَلَوْ بِعِوَضٍ، اگرچہ عوض کے ذریعے سے ہی، یعنی پیسے دے کر مثلا اس اعلیٰ کو لے، وہ بھی نہیں کر سکتا، اصلاً اعلیٰ کو حاصل کرنے سے وہ عاجز ہے، وَلَوْ بِعِوَضٍ، اگرچہ ایک عوض کے ذریعے سے ہی، او شک کے ثوب نفیس، ادھر لے آؤ، ہوا عاجز عن تحصیلها، اور ہوا عاجز عن شک کے ثوب نفیس، یا وہ قیمتی کپڑے کو ٹکڑے کرنے پر وہ کیا ہے؟ عاجز ہے، قیمتی کپڑا ہو اس کے پاس، نفیس، اس کو ٹکڑے کرے اور اس کے ذریعے اس کو آلہ بنا کے نیچے پھینکے اور پانی نکالے، اس سے بھی عاجز ہے، او یعنی وہ عاجز ہے شک کے ثوب نفیس، قیمتی کپڑے کو پھاڑنے پر بھی وہ عاجز ہے، او اعارتن، یا عاریہ لینے سے وہ عاجز ہے، آلہ کو عاریہ لے لے، اس سے بھی وہ عاجز ہے، او لکونہ موجودا فی محل یخاف من السعی علیہ علی نفس او طرف او مال محترما، او لکونہ، اس کا پھر اسی کرو، اما للعجز، پانی تک رسائی ممکن نہیں ہے، اما للعجز، یہ پڑھتے ہو، او لکونہ موجودا، اس کا عطف بھی اسی عجز پر ہے، یہ چوتھی جہت بتا رہا ہے، چوتھی صورت اس کی اسی کی، او لکونہ موجودا، یا پانی موجود ہے، فی محل، ایک ایسے محل میں ہے، یخاف من السعی الیہ، اس محل تک جانے سے خوف ہے، او لکونہ موجودا، یا پانی موجود ہے، فی محل، ایک ایسے محل میں، یخاف من السعی الیہ، اس محل تک جاننا میں خوف ہے، کس پر خوف ہے؟ علی نفس، جان پر خوف ہے، او طرف، طرف کا اشارہ عضو ہے، اعضاء پر خوف ہے، کوئی عضو کاٹیں گے، او مال، یا مال پر خوف ہے، محترمتن، یہ محترمہ قید ان تینوں کی بناؤ، نفس محترمہ، طرف محترمہ، مال محترمہ پر کیا ہے؟ خوف ہے، او بضعن، او بز وہ فرج جو ہوتی ہے عورت کی جو شرمگاہ ہے اس کو کہتے ہیں بز، اور یہاں اشارہ یہ ہے خوف ہے، یعنی خیانت ہو، اس کی جو عزت ہے نا، خیانت ہو، مطلب ہے ان کی جو خاتون ہے ان کے اوپر کیا ہو؟ خیانت ہو، اس کی طرف اشارہ ہے، خیانت ہو، عورت پر خیانت نہیں سمجھ رہے ہیں، او ارزن، یا آبرو پہ کیا ہے شابس، خوف ہے،
او ذہاب عقل یا عقل کے چلے جانے کا خوف ہے، ولو بمجرد الجبن، ولو یہ ذہاب عقل کی طرف نا یہ قید ہے، او ذہاب عقل یا عقل کے چلے جانے کا خوف ہے، ولو بمجرد الجبن، اگرچہ صرف ڈر سے ہی، ڈر کی وجہ سے بھی بعض عقلیں چلی جاتی ہیں، بندہ پاگل ہو جاتا ہے کہیں اتنا ڈر جائے تو، ولو بمجرد الجبن، عقل کے چلے جانے کا خوف ہو، ولو بمجرد الجبن، اگرچہ صرف خوف اور ترس اور ڈر سے ہی، ٹھیک ہے، یہاں ایک مرتبہ پھر یہاں سے لے لو نا، اول کون موجودا فی محلین، یا پانی موجود ہے ایک محل میں، یخاف من السعی الیہ، اس محل تک جانے میں خوف ہے، اللہ نفس جان پر خوف ہے، اور طرف یا عضو اعضاء پر خوف ہے، اور مال یا مال پر خوف ہے، محترمت جو محترم ہیں، نفس محترم، طرف محترم، مال محترم، او بوز یا بوز پہ خوف ہے کہ ناموس پہ وہ کوئی زیادتی کریں گے، او ارزن یا آبرو پہ خوف ہے، او ذہاب عقل یا عقل کے چلے جانے کا خوف ہے، ولو بمجرد الجبن، اگرچہ ڈر سے ہی، ڈر کی وجہ سے ہی عقل کے فاسد ہونے کا خوف ہو، او لوجود ہی بعوض، یہ بھی کہاں سے عطف کرو گے؟ عطف اسی لعجزن، ما لعجزن پہ عطف ہو رہا ہے یہ سارا، او لوجود ہی بعوض، یا پانی موجود ہے بعوض، عوض کے بدلے میں، یعنی کچھ پیسے دیں اور پانی لیں، یا عجزو عن بذلہ، کہ وہ آدمی اس عوض کو ادا کرنے سے عاجز ہے، کیوں عاجز ہے جی؟ لعدمن، نہیں ہے، اصلاً عوض ہے ہی نہیں جو مثلاً یہ بندہ دے، او حاجتن، یا حاجت ہے، اس کو ضرورت ہے ہی نہیں، یا ہے تو اس کو ضرورت ہے ان کی، ولو فی وقت مترقب، اگرچہ اس آنے والے وقت میں ہی، ابھی نہیں ہے لیکن کل مثلاً اس کی ضرورت ہوگی، ولا فرق فی المال المخوف ذہابہ والواجب بذلہ عوضا، فرق نہیں ہے مال کا، المخوف ذہابہ، جس مال کے چلے جانے کا خوف ہے، مال کے چلے جانے کا خوف ہے، والواجب بذلہ، اور مال کا عطا کرنا واجب ہے عوض کے طور پر۔ یہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں سے وہ بات بتائی جا رہی ہے نا کہ اگر مثلاً ایک ایسی جگہ اور ایسے محل میں پانی ہے جہاں یہ جائے گا تو غاصب اس کے مال کو لوٹ لیں گے، نہ جائے، مال کے لٹ جانے کا خوف ہو تو وہاں نہ جائے، کہا ہے نا پہلے، اور پھر بعد میں کہا ہے کہ جناب پانی کے لیے اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، پانی ہے ایک جگہ پہ لیکن پیسے دے کر خریدنا پڑتا ہے، تو اس کی توانائی میں ہے تو اس کو خریدے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ ولا فرق فی المال المخوف ذہابہ، کوئی فرق نہیں ہے مال جس کے چلے جانے کا خوف ہے، والواجب بذلہ عوضا، اور مال کا دینا واجب ہے عوض کے طور پر، حیث یجب حفظ الاول و بذل الثانی بین القلیل والکثیر، پہلے کا حفظ کرنا واجب ہے، حیث یجب حفظ الاول، پہلے کا حفظ کرنا واجب ہے، پہلے سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ پہلے یعنی جہاں اس کے مال کے تلف ہونے کا خوف ہے، ایک جگہ پر پانی ہے جائے گا تو مال اس کا تلف ہو جائے گا، مال کے تلف ہونے کا خوف ہے، نہ جائے، یجب حفظ الاول، حفظ الاول، پہلے کی حفاظت کرنا واجب ہے، جائے گا تو اس کا مال لوٹ لیں گے، مال اس کا لوٹ لیں گے، وہاں نہ جائے تیمم کرے، یجب حفظ الاول، پہلے کی حفاظت کرنا واجب ہے، کون سی مراد ہے یہاں؟ مال المخوف ذہاب، مال جس کے چلے جانے کا خوف ہے تو نہ جائے، پہلے کی حفاظت کرنا واجب ہے، وبذل الثانی، اور دوسرے کا عطا کرنا واجب ہے، دوسرے کا عطا کرنا واجب ہے، کون سا؟ کہ پانی موجود ہے اور یہ پیسے دے اور خرید لے، پانی خرید سکتا ہے تو اس دوسرے کا عطا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ مال کے چلے جانے کا خوف ہے ایک جگہ پہ تو وہاں نہ جائے، مال کی حفاظت کرے، اور ایک جگہ پر پانی ہے خریدنا پڑتا ہے تو پیسے جتنے دینے پڑتے ہیں دے، اور توانائی بھی ہے تو خریدے، یہ جو بات ہم نے کی ہے
کی ہے نا، لا فرق بین القلیل والکثیر، فرق نہیں ہے قلیل اور کثیر کے درمیان، فرق نہیں ہے، لا فرق بین القلیل والکثیر، قلیل اور کثیر کے درمیان فرق نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ مطلب آپ تک میں پہنچا دوں، وہ یہ ہے کہ وہ مال جو ایک محل میں ہے اور جائے گا تو وہ مال اس کا تلف ہو جائے گا، غاصب لوٹ لیں گے، وہاں مال تھوڑا لوٹنے کا خطرہ ہو یا زیادہ، قلیل ہو یا کثیر، جہاں مال کے تلف ہونے کا خوف ہے نہ جائے، مال کی حفاظت کرے، اور جہاں پانی ہے اور پیسے دینے پڑتے ہیں وہاں بھی فرق نہیں ہے، مال زیادہ دینا پڑے یا تھوڑا دینا پڑے، تھوڑا دینا پڑے یا زیادہ دینا پڑے، پانی خریدے، عوض دے اور پانی لے، ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ والفارق النس، فارق فرق کرنے والی نس ہے، یعنی جناب یہ کیا ہے کہ اگر اس محل میں جاتا ہے تو وہ جناب علی اس کا مال جو ہے نا غاصب لوٹ لیں گے، مال قلیل ہو یا کثیر، وہاں آپ کہتے ہیں نہ جائے، وہاں روک رہے ہو، اور ادھر سے پانی ہے تو پانی اگر موجود ہے تو اس کو زیادہ مال دینا پڑے یا تھوڑا تو کہتے ہو خریدے، یہ کیا فرق ہے جی؟ والفارق النس، فارق فرق کرنے والی نس ہے، فارق کا جان ان دو باتوں میں نس ہے، نہ کہ یہ وجہ ہے جو کہ بعد نے کہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، فارق ان دونوں باتوں میں نس ہے، نہ یہ بات ہے جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، یہ وجہ نہیں ہے جو بعد نے کہا ہے، یہ نہیں، بلکہ فارق نس ہے۔ وہ کیا ہے جو بعد نے کہا ہے؟ یہ نہیں ہے، لا ان الحاصل بالاول العوض علی الغاصب وہو منقطع، لا ان، نہ کہ یہ وجہ ہے، ان الحاصل بالاول، اول یعنی وہ مسئلہ اول جہاں اس کے مال کے لٹنے کا خطرہ ہے، لا ان الحاصل بالاول، نہ کہ اس پہلے مسئلے میں جو حاصل ہے، العوض علی الغاصب، عوض آئے گا غاصب پر، وہو منقطع، اور وہ عوض منقطع ہے، غاصب کے ہاتھ میں آیا، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ عوض منقطع ہے، ختم ہونے والا ہے۔ وفی الثانی الثواب، ثانی کا اشارہ ہے اس مسئلہ دوم، ثانی کا اشارہ دوسرے مسئلے میں، دوسرے مسئلے میں کیا سمجھیو بلا؟ دوسرے مسئلے میں جہاں پانی موجود ہے اور اس کو عوض دینا پڑتا ہے، مال دینا پڑتا ہے تاکہ پانی ملے اس کو، تو مال جو دے قلیل و کثیر، اس مسئلے میں جو بات کی ہے ہم نے ثانی یعنی پانی ہے اور اسے مال دینا پڑتا ہے خریدنے کے لیے، فی ثانی اس میں الثواب، ثواب ہے، ثواب ہے، پانی لے گا، وضو کرے گا، غسل کرے گا جو اس کی ضرورت ہے تو پیسے دے، دوسرے مسئلے میں ثواب ہے، وَهُوَ دَائِمٌ، اور وہ ثواب ہمیشہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بعض نے یہ بات کی کہ اس وجہ سے ہے جی، اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ جو پہلا مسئلہ ہے وہ عوض غاصب پر آئے گا اور وہ جو ہے نا مطلب ہے عوض منقطع ہے، لیکن دوسرے میں جو پانی ہے تو پیسے دے کر خریدے وہ ثواب ہے، وہ دائمی ہے، اس وجہ سے دوسرے کے لیے پیسے دینے چاہیے، پہلے کے لیے تلف ہونے کا خطرہ ہو تو نہیں جانا چاہیے، یہ وجہ بتائی، یہ رد کر دی گئی ہے، نے کہا نا والفارق النس، فارق نس ہے، لا، نہ یہ ہے جو میں بتایا ادھر بھی، لا ان الحاصل بالاول العوض علی الغاصب، نہ کہ حاصل جو بالاول پہلے مسئلے میں ہے وہ عوض آتا ہے غاصب پر، وہو منقطع، اور وہ عوض منقطع ہے، وفی ثانی، اور دوسرے مسئلے میں جہاں پیسے دے کر پانی خریدنا ہے اس میں الثواب، ثواب ہے، وہو دائم، اور وہ ثواب ہمیشہ کے لیے ہے، یہ بات نہیں ہے، کیوں؟ لتحقق الثواب فیہما ما بذلہما اختیارا طلبا للعبادت ولو بھی ذالک، توجہ کرو، لتحقق کے ثواب فیہما، کیونکہ ثواب محقق ہے، فیہما ہر دو مال میں، دونوں مالوں میں ثواب ہے، پہلے میں بھی اور دوسرے میں بھی، ما بذلہما، جب ان دونوں مالوں کو وہ عطا کرے، اختیاراً، اختیاری حالت میں عطا کرے، طلباً للعبادت، عبادت کو طلب کرنے کے لیے،
عبادت کو طلب کرنے کے لیے دونوں جگہ پر اگر وہ مال دیتا ہے تو ثواب تو ہے۔ ولو ابیح ذالک، اگر ہم اس عوض دینے کو مباح قرار دیں، بل ترکیہ ہے، بل قد یجتمع فی الاول العوض والثواب بخلاف الثانی، بلکہ کبھی کبھی جمع ہو جاتا ہے فی الاول، اس مسئلہ اول میں کہ جہاں غاصب اس کے مال کو لوٹ لیتا تھا، کبھی کبھی فی الاول وہ غاصب والے مسئلے میں جائے گا تو غاصب مال لوٹ لے گا، اس میں عوض بھی جمع ہو جاتا ہے والثواب، اور ثواب بھی ہے۔ کیسے عوض جمع ہو جاتا ہے؟ مثلا ممکن ایک دن یہ قادر ہو جائے اور غاصب جس نے اس سے پیسے لوٹے تھے اس سے دوبارہ جو ہے نا اس سے لے لے۔ غاصب جس نے اس سے پیسے لوٹے تھے جب پانی لینے کے لیے گیا تھا اس جگہ پہ، تو ایک دن اس کو اللہ قدرت دے دے تو اس غاصب سے پیسے بھی لے لے گا اور ثواب بھی ہو گیا، دونوں کام جمع ہو گئے۔ بل قد یجتمع فی الاول، بلکہ کبھی کبھی جمع ہو جاتا ہے فی الاول اس پہلے مسئلے میں، عوض والثواب بخلاف الثانی، بے خلاف اس دوسرے میں، یعنی جہاں پیسے دے کر پانی خریدنا ہے وہاں صرف ثواب ہے، عوض نہیں ہے۔ عوض اسے کون دے گا؟ اپنی مرضی سے پیسے دیے تھے اس نے پانی خریدنے کے لیے۔ دوسرے میں صرف ثواب ہے، پہلے میں ثواب بھی ہے اور عوض بھی ہے۔ بات میری کلیئر ہوئی یا نہیں میرے بچے؟ توجہ فرمائیے آپ نے، مطلب یہاں بڑا دقیق ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ نہ کی تو مطلب ضائع ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ میں پھر اپنے دل کی تسلی کے لیے پڑھ ہی لیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن توجہ فرماؤ۔ ولا فرق فی المال المخوف ذہابہ، یعنی فرق نہیں ہے مال المخوف ذہابہ جس کے چلے جانے کا خوف ہے، والواجب بذلہ عوضا، اور مال کا عوض کے طور پر عطا کرنا واجب ہے۔ ہے سو یاجب و حفظ الاول، پہلے کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ پہلے سے مراد کون سا؟ وہ مال جس کے چلے جانے کا خوف ہے، جائے گا تو غاصب لوٹے گا، وہ ہے نا اول، اس کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ وبذل الثانی، اور دوسرے کا عطا کرنا واجب ہے، پانی کو خریدنے کے لیے عوض دے، والواجب بذل عوضا، یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ پانی ہے تو پیسے دے۔ بذل الثانی، دوسرے کا عطا کرنا واجب ہے۔ لا فرق سے مربوط کرو، لا فرق فی المال والواجب بین القلیل والکثیر، فرق نہیں ہے، قلیل اور کثیر میں فرق نہیں ہے۔ والفارق النص، فرق کرنے والی نص ہے۔ یعنی ممکن ہے یہاں سوال ہو کہ جناب یہ کیا ہے کہ اگر وہ ایک جگہ پہ جاتا ہے جہاں غاصب اس کے مال کو لوٹ لے گا، غاصب اس کے مال کو چھین لے گا، تو وہاں کہتے ہیں نہ جائے، تیمم کر لے، مال کی حفاظت کرے۔ اور دوسری طرف اگر پانی ہے تو اس کو زیادہ یا تھوڑے جتنے بھی پیسے دینے پڑیں وہ پیسے دے کر پانی خریدے، ادھر سے پیسے دلواتے ہو اور ادھر سے اس کا مال بچواتے ہو۔ کیا فرق ہے؟ والفارق النص، فارق کیا ہے؟ نص ہے۔ لا ان الثواب فیہما، نہ چھوڑ رہا ہوں، فارق النص لا ان الحاصل بالاول العوض علی الغاصب، نہ کہ یہ دلیل ہے، یہ نہیں کہ الحاصل بالاول اس پہلے مسئلے میں جہاں غاصب لیتا ہے عوض آتا ہے غاصب پر، وہو منقطع، اور وہ عوض منقطع ہے۔ وفی ثانی، جہاں یہ مال دے کر پانی لیتا ہے، ثانی دوسرے مسئلے میں، الثواب ثواب ہے، وہو دائم، اور وہ ہمیشہ ہیں۔ یہ وجہ نہیں، لتحقق ثواب ما بذلہما اختیاراً، شہید فرماتے ہیں کیونکہ ثواب فیہما ہر دو مالوں میں ہے، ما بذلہما جب ہر دو مال، پہلے مسئلے میں بھی اور دوسرے میں بھی، جب وہ مال کو بذل کرے، عطا کرے، اختیاراً اختیاری حالت میں دے، مرضی سے دے، طلباً للعبادت، عبادت کو طلب کرنے کے لیے، لو ابیح ذالک، اگر ہم اس عوض کو مباح قرار دے دیں، بل قد یجتمع فی الاول العوض والثواب، بلکہ اس فی الاول یعنی وہ پہلے مسئلے میں جہاں غاصب پیسے لے لے گا، اس کے غاصب پانی تو لے لے گا، غاصب پیسے مال اس کا لوٹ لے گا، جہاں غاصب اس کا مال لوٹے گا اور چلا جاتا ہے وہاں عوض بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ بل قد یجتمع فی الاول، بلکہ اس مسئلے اول میں جمع ہو جاتا ہے عوض بھی اور
ثواب بھی، عوض کیسے آئے گا؟ بتایا آپ کو کہ اللہ اس کو قدرت دے گا، ایک دن غاصب کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا میرا مال دو، لینے پر قادر ہو گیا، غاصب سے مال بھی لے لیا اور پانی بھی لے آیا تھا، اور اس نے وہ ثواب بھی لے لیا، عوض بھی ہو گیا، ثواب بھی ہو گیا۔ بے خلاف ثانی، ثانی کے خلاف، کہ جہاں ثانی سے مراد اس مسئلہ دو میں جہاں پیسے دے کر پانی لیتا ہے اپنی مرضی سے تو وہاں صرف ثواب ہے، بے خلاف ثانی، بے خلاف دوسری مسئلے کے کہ اس میں صرف ثواب ہے۔ شرطہ عدم الماء، شرط تیمم عدم الماء، شرطہ عدم الوصلۃ الیہ، شرطہ الخوف من استعمالہ، شرط تیمم یہ ہے خوف ہے من استعمالہ، استعمالہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ پانی کے، ماء، استعمالہ ماء، ٹھیک ہے نا، پانی کے استعمال سے خوف ہے، لمرض حاصل، ایک بیماری کی خاطر جو ہے، حاصل ہے یعنی ابھی ہے، پانی کے استعمال میں خوف ہے کس کے لیے؟ لمرض حاصل، ایک بیماری کی خاطر جو حاصل ہے ابھی ہے، یخاف زیادتہ، مرض کے زیادہ ہونے کا خوف ہے، او بطءہ، اس کا عطف ہے زیادہ پہ، یعنی یخاف کیا بلا شاباش، بطءہ، اس مرض کے لمبے ہونے کا، آہستہ آہستہ ہو کے ٹھیک ہوگی ہونے کا خوف ہو، او اسرو علاج ہی، اس کا عطف بھی زیادہ پہ کرو، یعنی یخاف اسرو علاج ہی، مرض کے علاج کیا ہے؟ مشکل ہو جائے گا، مرض کا علاج مشکل ہو جائے گا، او متوقعن، اس کا عطف ہے حاصل پر، لمرض حاصل، یا او متوقعن یعنی مرض حاصل یعنی پہلے سے ہے نہیں بلکہ پانی کا استعمال کرے گا نا تو کیا ہو جائے گا؟ متوقعن، مرض متوقع ہو، مرض لگ جائے گی پانی کے استعمال سے، یہاں یہ بات ہے، مرض پہلے سے پہلی بات میں ہے، لمرض حاصل، مرض ہے اور اس میں اس کے لمبا ہونے کا خوف تھا، ابھی یہ ہے متوقعن، مرض کے متوقع ہے کہ ہو جائے گی، لگ جائے گی، او بردن شدیدن، یا شدید سردی ہے، یشک و تحملہ، اس برد شدید کا تحمل کرنا مشکل ہے، او خوف عطش حاصل، او متوقع فی زمان لا یحصل فیہ الماء عادۃ، یا خوف ہے پیاس کا جو ابھی ہے، یا متوقع ہے زمان میں، ایک زمانے میں متوقع ہے پیاس لگے گی، پیاس حاصل ہے یعنی ابھی ہے، یا متوقع ہے ایک زمانے میں، لا یحصل فیہ الماء، فیہ اس زمانے میں پانی نہیں ہوگا عادتاً، او بے قرائن الاحوال، یا قرائن احوال بتاتے ہیں کہ پانی اس وقت نہیں ہوگا، لنفس محترمۃ ولو حیوانا، ایک نفس محترمہ پر خوف ہو، ولو حیوانا، اگرچہ وہ نفس محترمہ حیوان ہی کیوں نہ ہو، یہ نفس محترمہ کس سے مربوط کرو گے؟ خوف عطش لنفس محترمہ ولو حیوانا، یعنی او خوف عطش حاصل، یا پیاس حاصل جو ابھی ہے اس کا خوف ہو، کس پر؟ لنفس محترمۃ ولو حیوانا، نفس محترمہ پر خوف ہے پیاس کا اگرچہ وہ حیوان ہو، او متوقع فی زمان لا یحصل فیہ الماء، یا خوف عطش جو ہے ابھی نہیں، متوقع ہے، پیاس متوقع ہے، فی زمان ایک ایسے زمانے میں، لا یحصل فیہ الماء کہ جس زمانے میں عادتاً پانی نہیں ہوگا، او بے قرائن الاحوال، یا قرائن احوال سے پتہ چل رہا ہے کہ پانی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، لنفس محترمہ، نفس محترمہ پہ خوف ہے پیاس کا، ولو حیوان، اگرچہ وہ حیوان ہی ہو۔ مطلب آگا جان کیا ہوا جی؟ تیسری شرط تیمم کی میرے بچے، پہلی عدم الماء، دوسری عدم الوصلۃ الیہ، تیسری خوف، الخوف من استعمالی، پانی استعمالی ماء، پانی کے استعمال کا خوف ہے، لمرض حاصل، لام علت ہے، بے خاطر بیماری کے جو حاصل ہے ابھی ہے اس میں، یخاف زیادت ہو، مرض کے زیادہ ہونے کا خوف ہے، اور بطءہ، یا اس کے بطءہ
یعنی اس کے مرض کے لمبا ہونے کا خوف ہے، اور اسر علاج ہی یا اس مرض کے علاج مشکل ہو جائے گا، اور متوقع یا مرض متوقع ہے لگی ہوئی نہیں، متوقع ہے پانی استعمال کریں گے تو لگ جائے گی، اور باردن شدید یہ شدید سردی ہے، یہ شکو تحمل ہو کہ اس شدید سردی کا تحمل کرنا مشکل ہے، اور خوف عطش حاصل یا پیاس ہے جو ابھی ہے، اور متوقع یا متوقع ہے پیاس لگے گی، فی زمان ایک زمانے میں لا یصل فی علم عادتاً اور بقرائن الاحوال کہ عادتاً اس زمانے میں پانی نہیں ہوگا، یا قرائن احوال سے پتہ لگ رہا ہے یہ لنفس محترمۃ ولو حیوانا، لنفس محترمہ وہ خوف عطش جو کہہ رہے ہیں ابھی ہے یا متوقع ہے، کس کو ہے خوف، کس کو ہے لنفس محترمہ، لنفس محترمہ مربوط کرو خوف سے، خوف عطش ہے نفس محترمہ پر، ٹھیک ہے، ولو حیوانا اگرچہ وہ حیوان ہی کیوں نہ ہو۔ موفق معید رہو میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔